اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت دعا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ دعا سورۃ القصص میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے قرآن میں محفوظ کر کے بھیجی ہیں تاکہ ہم اس سے اپنے جو کام نہیں ہو رہے ہوتے، جن میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، ان کاموں کی آسانی کے لیے ہم انہیں اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ چاہے وہ قرآن ہو، اس کو زندگی کا معمول بنا کے پڑھیں، اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ چاہے وہ کوئی دعا ہو، اس کو پہلے اس کی مطلب سمجھیں کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے پڑھنے کا، اس کی تفصیل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر اس کے بعد اس دعا کو پڑھا کریں۔ جب تک آپ کو سمجھ نہ آئے تب تک میں یہی کہوں گی اس دعا کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے، اس کو کس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے، اگر آیا میں پڑھ رہا ہوں تو اس کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے، سمجھ کے پڑھنا بہت خوبصورت پڑھنا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ ایک چیز کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو اس کی میننگز آ رہی ہوتی ہیں، آپ کو بڑا مزہ آتا ہے مانگتے ہوئے اللہ سے۔ تو کوشش کیا کریں جب بھی کوئی پڑھ رہے ہو، کچھ بھی تسبیح پڑھ رہے ہو، اس تسبیح کا پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر اس کے میننگز کیا ہیں۔ تو آج جو میں آپ کو بتانے والی ہوں تسبیح، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ بہترین دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ سورۃ القصص میں موجود ہے، 24 آیت نمبر 24 میں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب اس کا ترجمہ، اے اللہ جو بھی خیر ہے میری طرف بھیج، میں اس خیر کا محتاج ہوں، مجھے وہ خیر چاہیے۔ اب جو بھی خیر ہے، کیا خیر ہے؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے نا ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اللہ جی تو ساری چیزوں کو جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بیسٹ ہے، مگر اللہ کو سب پتہ ہے ہمارے لیے کیا بیسٹ ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی اچھی چیز بیسٹ ہے تو وہ اللہ ہمیں بھیج دے۔ ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، اپنے لیے بیسٹ مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بیسٹ ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے، وہ تو ہمیں بھیج سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا کب ان کو سکھائی، جب وہ جس وقت وہ مصر کو چھوڑ رہے تھے، مصر کو چھوڑ کے مدین پہنچے، کوئی آسرا نہیں تھا ان کا وہاں پر، وہ اکیلے تھے، ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، نہ کہ گھر تھا، نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ رہائش تھی، نہ کوئی فیملی تھی، وہ اکیلے تھے۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ خوبصورت دعا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں کیا دیا؟ جب وہ وہاں مصر سے دائم پہنچے اور وہاں انہوں نے یہ دعا مانگنا شروع کی، اس وقت کا بیانوں میں آتا ہے کہ وہ بھوکے بھی تھے، اور ان کو وہاں سے پہ کھانا بھی دیا گیا۔ نہ کہ صرف کھانا دیا گیا، وہاں ان کو رہائش ملی، اور انہوں نے اپنی زندگی کے 10 سال وہاں پر گزارے، اور ان کا نکاح بھی ہوا وہاں پہ، ان کی فیملی بھی بڑی۔ انہوں نے 10 سال وہاں رہائش رکھی جہاں پر ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حوالہ دے کے کہا کہ میں کسی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بس شرط یہ ہے کہ وہ مجھے یاد کرے، اور اس ٹائم یاد کرے۔ دیکھیے ابھی ایک مشکل تھی نا ان کے اوپر، ایک ایسی مشکل آ رہی تھی، ایک ایسی پریشانی آ رہی تھی ان کے اوپر کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے لیے کیا بیسٹ ہے، ان کے لیے کیا اچھا ہے، کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہم اس پہ کس طریقے سے رد عمل کریں، کیا کریں۔ اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ کی لائف میں ہوتا ہے چاروں طرف آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کریں، کس طریقے سے کریں، یا پھر کچھ ایسا کام ہوتے ہیں جیسے کہ اگزامپل لے لیں، جاب کہیں کرنے لگے ہیں، آپ کا دل پریشان ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آپ کے لیے اچھا ہے نہیں ہے اچھا، پھر اچانک سے مطلب کہ آپ کو ہوتا ہے کہ کیا کروں، اب میں کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کروں، تو اس سچویشنز کے لیے یہ دعا بڑی خوبصورت ہے۔
دیکھیں ہمیں یہاں پہ ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر جائیں، کیا کریں، کہاں سے کھائیں گے، کہاں پہ رہیں گے، اور دعا کی ترجمہ دیکھیں جو بھی خیر ہے میری طرف بھیج دے، میں اس خیر کا محتاج ہوں۔ تو ہماری بھی زندگیوں میں ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اس مشکل میں پھنس جاتے ہیں، تو اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ مدد کرتا ہے انسانوں کی۔ جب آپ کسی مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ضرور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں، ہر کام میں، چاہے کوئی بھی کام ہو۔ کہیں پہ بچوں کی شادی کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کریں، کہیں پہ اور کوئی جاب کر رہے ہیں، یہاں پہ کوئی اور نیا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں زندگی میں، اللہ سے ضرور خیر کی توقع رکھیں۔ جب آپ اللہ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اللہ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان کاموں میں بہت آسانیاں کرتا ہے، بہت زیادہ آسانیاں کرتا ہے۔ آپ کی زندگی کو، اس کام کو آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات ہمارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن کاموں میں اتنے مسائل آتے ہیں کہ ہمارے دل خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار اس کام نے مجھے بہت تھکایا۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد طلب کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کام میں کوئی مشکل نہیں آتی، اس کام کو کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، آپ انجوائے کر رہے ہوتے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ کی مدد ہر کام میں مانگا کریں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی اور ان کو عطا ہوئی۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کرنے کو، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی آسرا نہیں تھا۔ ایسے ہی کبھی کبھی ہماری بھی زندگی میں پوائنٹ آتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور بہتر ہوتا ہے کہ تسبیحوں کو تھوڑا زندگی میں معمول بنا کے کیا کریں۔ یہی نہیں ہے کہ ابھی میں نے مانگ لی اور اس کے بعد میں نے چھوڑ دی، نہیں، آپ روز کی روٹین میں مانگا کریں۔ کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیا، مطلب ایک ٹائم رکھ لیا کریں کہ جیسے میں عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یہ پڑھوں گا، اور روز پڑھا کروں گا، بے شک 10 بار پڑھ لیں، 20 بار پڑھ لیں، اس دعا کو 30 بار پڑھ لیں، بس اتنا ہو کہ آپ نے روز کی روٹین میں تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ کیونکہ جو عمل آپ روز کی روٹین میں کرتے ہیں نا، وہ آپ کی زندگی میں بہت چینج لاتا ہے۔ جو اسکار آپ روز کی روٹین میں کرتے ہیں، وہ اسکار بہت خوبصورت آپ کی زندگی میں چینج لے کر آتے ہیں۔ اس لیے کائنڈلی جب بھی کوئی چیز اللہ سے مانگے، اس کو روز کی روٹین میں مانگا کریں، اب مانگتے ہوئے اللہ سے مایوس نہ ہوا کریں۔ دیر ہوتی ہے ہر کام میں، لیکن اندھیر نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے، اور اللہ جب دیر کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس بندے کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ نہ سوچا کرے کہ میں دعا مانگ رہا تھا 10 دن ہو گئے یار میری قبول نہیں ہوئی، نہیں، اللہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے اس چیز کے لیے۔ کیا چیز ہے کہ ہم اگر ایک چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ریڈی نہیں ہے، اور ہم وہ کام کر دیں، کیسا لگے گا؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئے کہ اس کام کو کس طریقے سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے۔ بہتر ہوتا ہے نا کہ جب آپ چیز ایک سیکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمیں جاب تبھی ملتی ہے جب ہمارا کچھ تھوڑا سا اسکل ہوتا ہے، ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے۔ بغیر آئیڈیا کہ ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ہمیں فوراً نکال دیں، بھائی آپ تو سارا کام خراب کر گئے۔ تو اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تھوڑا سا ڈیلے کر رہے ہیں تو سمجھ لیا کرے کہ اس چیز میں اللہ آپ کے لیے کچھ خیر ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں، تاکہ اس کام میں آگے جا کے آپ کوئی گڑبڑ نہ کریں، اس کام کو پورے طریقے سے سر انجام دیں۔ تو اللہ کی طرف سے جب دیر ہو رہی ہوتی ہے، جب کچھ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے، تو اس چیز پہ سمجھ آیا کریں کہ یہ میرے لیے، میرے حق میں بہتر ہے۔ تو ان خوبصورت دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور ان کو میننگ کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھ کے، دھیان میں رکھ کے پھر پڑھا کریں۔ بہت خوبصورت، اس ٹائم بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے جب آپ کو اس کے میننگس بھی پتہ ہوتے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت اس ٹائم آپ کو فیلنگ آتی ہے، بہت خوبصورت آپ کی زندگی میں چینج آنے شروع ہو جاتے ہیں۔